السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ادھار رقم دی ہوئی ہے تو اس سے وہ رقم آپ نے واپس کیسے لینی، کیونکہ عام طور پر لوگ رقم لے لیتے ہیں تو وقت پہ وہ واپس نہیں دیتے، تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرض دینے کے کیا اصول ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ رقم سیونگ میں پڑی ہوئی ہے جو کہ آپ نے کسی بچے کے ایڈمیشن کے لیے رکھی ہوئی ہے، کچھ ضروری گھر کے اخراجات ہیں، یا کسی بچے کی شادی کے لیے رکھی ہے، یا کچھ رقم آپ نے رکھی ہے، کچھ آپ کو ضروری فرنیچر یا کمرہ وغیرہ بنانا ہے، کچھ کنسٹرکشن، اور وہ بہت ضروری ہیں آپ کے لیے آنے والے دنوں میں، تو ایسی رقم کا اول تو آپ کسی سے ذکر مت کریں کہ آپ کے پاس کچھ سیونگ ہے، اور تھوڑی سی سیونگ انسان نے رکھی ہوتی ہے فار ایمرجنسی، تو آپ کے پاس اضافی رقم ہے تو آپ قرض پہ دیں گے۔ ادروائز وہ جو آپ نے سیونگ رکھی ہے یا جو آپ کے پلان ہے، یہ کبھی کسی سے ذکر نہ کریں۔ اگر آپ نے ذکر کر دیا تو پھر آپ تیار ہو جائیں، جہاں جہاں ذکر کیا ہے جس کو ضرورت ہوگی وہ آپ سے کہے گا کہ آپ پیسے دے دیں، اور وہ وقت پہ دے دے گا، اور وہ وقت پہ پھر آپ کو واپس ملیں گے نہیں۔ آپ نے 6 مہینے کا سوچا لیکن وہ پھر آپ کو ملیں گے نہیں۔ تو قرض دینے کے اصول یہ ہیں کہ جب بھی کسی کو آپ نے قرضہ دینا ہے تو ہمیشہ اس کی حیثیت دیکھی جاتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس سے تعلق دیکھا جاتا ہے، رشتہ داری ہے، دوست ہے، اور ہسٹری کیا ہے، اس کی پرانی ہسٹری، یعنی اس کا لوگوں کے ساتھ لین دین کیسا ہے، وہ جھوٹا تو نہیں ہے، عام معاملات میں وہ کیسا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس سے تعلقات اچھے ہیں اور پرانا تعلق ہے اور ہسٹری بھی اچھی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ جاب کرتا ہے یا وہ بزنس کرتا ہے۔ اگر جاب اس کی ستائی سی ہے اور مشکل گزارا ہوتا ہے تو وہ قرض واپس نہیں ملنے والا، اور اگر اس کی جاب اچھی ہے، اب اسے ایمرجنسی میں پیسے لے رہا ہے تو وہ یقیناً پھر کچھ جوڑ جاڑ کے کمیٹیاں ڈال کے دے سکتا ہے۔ بزنس ہے اگر اس کا مناسب تو وہاں سے بھی وہ پیسے دے سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کو کتنا قرضہ چاہیے، اور کتنی آپ کے پاس رقم ہے جو آپ اس کو دے سکتے ہیں، کتنا قرضہ چاہیے، کتنی مدت کے لیے چاہیے، اور اس کی گارنٹی کیا ہوگی۔ واپسی کے بارے میں وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ کس طرح واپس کرے گا، یہ آپ اس سے پوچھیں گے کہ اگر میں تمہیں اتنی رقم دوں تو مجھے بتاؤ کہ تم کس طریقے سے مجھے واپس دو گے، رائٹ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ لیکھا ماما تھیا دا، کہ یعنی ماں بیٹی بھی جب کچھ لین دین کرتی تو اس کو بھی لکھ لینا چاہیے۔ اگر سارا کچھ اوکے ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ یہ آپ ریٹن لکھ کے کریں یہ بات، اور بہتر ہے کہ اس میں کوئی گواہ بھی ہوں، ایک دو لکھ کے اس پہ ڈیٹ ڈالیں، اس کے سائن کریں، اور آپ کے پاس اس کا پروف ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مقروض سے ہم نے رقم واپس کیسے لینی ہے۔ جب بھی ظاہر ہے یہ معاملات شروع ہوتے ہیں تو بڑی خوش اسلوبی سے بات ہوتی ہے، وہ بھی اب بڑا مشکور آپ کا ہوتا ہے اور معاملہ چلتا ہے۔ پھر جب وہ ٹائم آتا ہے تو واپسی پہ تاخیر شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں تاخیر ہوتی ہے؟ ظاہر ہے وہ تو ضرورت مند ہے، اس کو تو پہلے ضرورتیں تھی، آپ کا پیسہ لے کے اس نے خرچ کر لیا، وہ آپ کو فوری پیسہ وہ دے نہیں سکتا، اور آئے دن نئی ضرورتیں بھی آتی رہتی ہیں، تو تھوڑی بہت اس کی سیونگ ہے تو وہ ایک دم آپ کو بڑی رقم واپس نہیں کر سکتا، اس وجہ سے واپسی میں تاخیر شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے انکار ہوتا ہے، ریکویسٹ ہوتی ہے، پھر ایسے ایسے انکار بھی ہو جاتا ہے، پھر تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر لینے والے کو غصہ بھی آتا ہے۔ اگر آپ نے قرضہ دیا اب آپ کو غصہ آئے گا، بعض لوگوں کے پاس تو یہی حل ہوتا ہے کہ غصے میں وہ لڑائی مار کٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن قرض دینا بہادری ہوتا ہے، اور واپس لینا حکمت، بڑی حکمت سے اس کو واپس لیا جاتا ہے، رائٹ۔ تو اس کے لیے آپ کو جب قرضہ واپس لینے کا ٹائم آئے گا تو آپ کو بڑی اس کی پلاننگ کرنی پڑے گی، صبر و تحمل سے کام لینا پڑے گا، خود پہ کنٹرول رکھنا ہوگا، اور اتنی آپ میں وہ ہو برداشت کہ آپ اس کا انتظار کر سکیں، کیونکہ یہ قرض واپس ملنے پہ رقم پہ کافی وقت لگ جائے گا، تو آپ کو کافی اس کا انتظار کرنا پڑے گا ساری رقم ملنے کی۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے ویسے تو قرض دیتے ہیں نا تو روپیہ تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے، تو میں تو پرسنلی یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جیسے آج اگر کسی نے آپ سے پیسے لے لیے، جب وہ آپ کو 10 سال بعد اگر واپس کر رہا ہے تو اس وقت اس ویلیو کی وہ پرچیزنگ پاور اتنی نہیں ہوگی، اتنی چیزیں اب نہیں خرید سکیں گی جتنی اس وقت خرید سکتے تھے۔ تو اگر لین دین ڈالر میں ہو تو اس کا فائدہ ہے
کہ جتنے ڈالر لیے تھے اتنے ڈالر دینے، بس آپ ریٹ ویٹ کو چھوڑیں کیا ہے، تو اس میں فائدہ رہتا ہے اگر ہو سکے تو۔ ظاہر اب ڈالر اتنے کوئی رکھتا نہیں اور پھر کوئی اس طرح دیتا بھی نہیں۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو قرضہ لیتے ہیں، تو ان سے مختلف طریقے سے آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ پہلا تو وہ شخص ہو سکتا ہے جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے کہ اس کا بڑا اچھا سٹیٹس ہے، یعنی رہن سہن بڑا اس کا اچھا ہے، اس کی انکم بھی اچھی ہے، اب اس کو کوئی ایسی سچویشن ہو گئی کہ اس کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، یا اس ٹائم اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے، کیش اوے ہے، بینک کا ٹائم ختم ہے، یا اسے کچھ عرصے کے لیے پیسے چاہیے، اس نے آپ سے پیسے لیے، تو اب یہ ہے کہ وہ واپس نہیں کر رہا ٹائم پہ، تعلق بھی اچھا ہے، تو ظاہر ہے آپ اس سے ملیں گے اور اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کو ضرورت ہے، چونکہ پھر اسے بتائیں گے کہ اس وقت میں نے دیکھا آپ کا احساس کیا آپ کو ضرورت تھی، تو اب مجھے ضرورت ہے، حالانکہ آپ اپنی ہی رقم واپس لے رہے ہیں، تو اس کو اپنا احساس اس کو دلائیں گے، اور اگر اس کو کچھ مشکل ہو رہی ساری رقم دینے میں، تو پھر آپ کوشش کریں کہ اس کے کہیں کہ ایسے کریں مجھے کچھ پیسے اب دے دیں، تو پارشل پیمنٹ لینے کی کوشش کریں آپ، تو تھوڑے تھوڑے بھی مل جائیں گے، تو اس طریقے سے آپ کو ساری رقم آپ کی مل سکتی ہے۔ اب اگر وہ نہیں دے رہا اور ہر طرح آپ نے طریقہ دیکھ لیا، تو قرضہ دیتے وقت جہاں گارنٹی وغیرہ ہوتی ہے آپ کو ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ کیا کام کرتا ہے، کیا اس کی جاب ہے، کہاں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور کہاں یہ انٹرٹین کے لیے جاتا ہے، یہ سارے چیزوں کا آپ نے اگر نہیں پتہ تو آپ پتہ کروائیں اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے، یہ کدھر کدھر جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے انڈائریکٹ بھی اس کے دوستوں کے ذریعے بھی کہلوائیں کہ آپ اس سے ذرا تھوڑا سا پش کریں کہ وہ پیسے دے دے، تو ادروائز اگر وہ پھر نہیں کرتا تو آپ پھر کیا ہے کہ اس کی جو جاب کی جگہ وہاں پر آپ جائیں، آپ صرف جا کے اس کو ملیں گے اور اس کو آہستہ سے آپ کہیں کہ مجھے ضرورت ہے، اب وہ نہیں دیتا، جب آپ دوبارہ جائیں گے اور پھر جائیں گے پھر جائیں گے، تو اب اس کو کہے بغیر اس کو پتہ ہے کہ یہ پیسے لینے آئے، تو اس جگہ پہ ظاہر ہے کہ اگر آپ اس سے بحث کریں گے اور سب کے سامنے پھر آپ بولیں گے تو اس کو ہوگی، تو وہ اگر شریف آدمی ہوگا تو وہ پھر آپ کو پیسے دینے شروع کر دے گا، اگر وہ بزنس کرتا ہے تو اس کے بزنس کے مقام پہ پھر آپ کو جانا پڑے گا تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد، تو ظاہر ہے اس کا وہاں بزنس ہے، وہاں کلائنٹ آتے ہیں، اگر کلائنٹ کو یہ پتہ چلے گا گاہکوں کو کہ اس کا تو ویہار ہی صحیح نہیں ہے، تو اس کے گاہک ٹوٹ سکتے ہیں، تب بھی وہ آپ کو پھر پیسے دے دے گا۔ یا اس کے علاوہ جہاں وہ سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، شام کو وقت گزارتا ہے یا ویکینڈ پہ، تو وہاں بھی اگر آپ جانا شروع کر دیں گے تو اس طرح اس پہ ایک ایکسٹرا پریشر آئے گا، تو ہوپ فلی پھر وہ آپ کے پیسے دینے شروع کر دے گا، لیکن آپ اخلاق سے پیش آئیں ہر جگہ پہ، کوشش یہی کریں، بد اخلاق نہیں، میں نے آپ سے کہا اس میں بڑا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اگر آپ تھوڑا سا تلخ ہو گے تو وہ انکار کر دے گا کہ ٹھیک ہے پھر آپ کر لو، نہیں دیتا میں، تو ظاہر ہے ایسی صورت میں جنہوں نے پھر ریٹرن نہیں لکھا ہوتا ان کے لیے بہت پرابلم ہو جاتا ہے، تو ریٹرن ہونے کا یہی فائدہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے اشارہ دیا۔ اچھا دوسری طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں ریلیجیس، ذرا مذہبی ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے اگر وہ پیسے نہیں دے رہے، آپ اسی طرح ان کو ریکویسٹ کریں گے، تو پھر جہاں وہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہاں آپ بھی جائیں گے اور ان سے اس طریقے سے وہ جو بار بار جائیں گے تو مولانا سے اور اس طرح دوست احباب سے وہ کریں گے، تو پھر وہی فارمولہ آپ لگائیں تو پھر آپ کو وہ دے دے گا، اور اسے احساس بھی دلائیں کہ ایسی عبادت کا کیا فائدہ کہ دیکھیں آپ ٹائم پہ دیا نہیں، میں آپ کے کام آیا تھا اور آپ میرے کام نہیں آیا۔ اس کے بعد اگلا جو طرح کا آدمی ہے وہ ہوتے ہیں جو سفید پوش ہیں، تو انہوں نے بھی پیسے لے لیے لیکن اتنی انکم نہیں ہوتی، لہٰذا آپ ان کو وقت بھی دیں، ان کو مشورے بھی دیں کہ کس طرح وہ اپنی انکم بڑھا سکتا ہے، اس کی تھوڑی ہیلپ کریں آئیڈیا دینے میں یا اور صورت میں، تاکہ وہ اس کی انکم ہو سکے، پھر اسی سے بھی پارشل لیں، یا اس کو کہیں کہ چلو مجھے کچھ پیسے دے دو پر کچھ حصہ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، ظاہر ہے اس کا آپ سے تعلق واسطہ بھی تو ہے، اور اگر آپ کے نزدیک کوئی آئیڈیا ہے تو اس کو انکم انکریز کرنے کے مشورے دیں۔ اور آخری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بہت غریب ہوتے ہیں، انہوں نے پیسے لے لیے لیکن وہ ان کی اس پوزیشن میں نہیں کہ آپ کو رقم واپس کر سکیں، تو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو تو معاف ہی کر دیں، تو اس کو ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مہلت دے دیں، آسانی دے دیں، یا تھوڑے سے لے لیں، اور اس طرح کر کرا کے، یہ اس میں عظمت ہے آپ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا کہیں بندوبست ہے۔
کر دیں گے۔ اور اگر آپ مقروض ہیں، آپ نے کسی کے پیسے دینے، آپ نے لیا اور اب دے نہیں پا رہے، تو آپ کوئی ایسا طریقہ نہ لگائیں، بدتمیزی نہ کریں، آپ اس سے چھپے مت، اس سے آپ رابطہ رکھیں، اس سے ڈسکس کیا کریں، اور ایسے ایسے کر کے پارشلی اس کو پیمنٹ دیں، اور اس کا احسان مند رہیں، اس کو کہیں کہ آپ میرے مشکل وقت میں کام آئے ہیں، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، اور ڈسکس کریں اور انکم بڑھا کے آہستہ آہستہ اس کو پیسے دے دیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا تعلق واسطہ اچھا رہے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی، تو اس کو آپ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔